ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، کھیلیں کسی بھی ملک اور قوم کے لیے اتنی اہم ہیں کہ جس ملک کے گراؤنڈز بھرے ہوں اس ملک کے ہاسپٹلز خالی ہوتے ہیں۔ میں نے اس چیز کا اندازہ اس طرح لگایا کہ میں نے اسٹڈی کیا چین کی گزشتہ 5 اشروں میں ترقی کو، تو وہ معاشی میدان میں تو ہوش ربا تھی ہی، اسی طرح ٹیکنالوجی میں بھی، اور اس کے بعد اب وہ جنگی میدان میں بھی دنیا کو چونکا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جب بھی چاہے اولمپکس دیکھ رہا ہوں، ایشین گیمز دیکھ رہا ہوں، میں نے میڈل جو چارٹ ہے اس میں نے دیکھا کہ ایک جو دو دنیا کی اس وقت بڑی معاشی سپر پاورز ہیں، امریکہ چائنا، وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں۔ اس اولمپکس کو دیکھ لیں تو شاید گولڈ کے 1 یا 2 میڈلز کے فرق کے ساتھ امریکہ آگے رہا اور چین پیچھے رہا، اور چین کی سب توڑ کوشش ہے کہ وہ اس ٹیبل پہ امریکہ کو بیٹ کرے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا یہ ایک بڑا خاص ربط ہے کسی بھی قوم کی ترقی میں۔ ہم اگر دیکھنا چاہیں کہ کوئی قوم ترقی کر رہی ہے تو اس کے اشاریے صرف اس کی معیشت سے، یا آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ جنگی طور پر یا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کس قدر آگے ہے، اس کے کچھ اشاریے اس کی گراؤنڈ، اس کے پلے گراؤنڈ سے بھی آپ کو ملیں گے کہ وہ قوم کھیلوں میں کتنی آگے جا چکی ہے، کتنے میڈلز وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے لے کے آتے ہیں، اور پھر ان کا وہاں پہ استقبال کیسے ہوتا ہے۔ اگر فٹ بال کا ورلڈ کپ جیت کر کوئی ٹیم اپنے ملک واپس پہنچتی ہے تو آپ یقین جانیے کہ اس دن پورے ملک میں نیشنل ہالیڈے ہوتا ہے اور سربراہ مملکت خود ریسیو کرتا ہے اس ٹیم کو۔ یہ ان لوگوں کی پریورٹیز ہیں ٹورڈز ان کی گیمز، اور ہماری پریورٹی بدقسمتی سے یہ ہے کہ یہاں پر جب تک کوئی بالکل نچلی سطح سے آ کر خود کو منوا نہیں لیتا، ہم اس کو اکنالج کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ان حالات کے ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے ارباب اختیار، ہمارے حکمران ان کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے۔ اور بڑی امید تھی جب وزیر اعظم عمران خان برسر اقتدار آئے کہ گیمز جو کہ بڑے نیگلیکٹڈ ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی، کافی اشروں سے اس کی طرف توجہ کی جائے گی، ان کے منشور میں بھی یہ شامل تھا، لیکن ابھی تک جس طرح ان کے دوسرے وعدے ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پورے ہوں، اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہے سیکرٹری اسپورٹس پنجاب فواد ہاشم ربانی صاحب، ان سے ہم بات کریں گے کہ ہم گیمز میں یقیناً جس طرح آبادی کے لحاظ سے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، لٹریسی کے اعتبار سے بھی پنجاب سب کو لیڈ کر رہا ہے، تو اس معاملے میں پنجاب کو لیڈ کرنا چاہیے، ہم کہاں تک پہنچے؟ السلام علیکم سر۔ سر، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ارشد ندیم ہو، طلحہ طالب ہو، اس طرح کے جتنے بھی پلیئرز، جب تک میڈیا ان کو اٹھا کر، یا میڈیا بھی بعد میں آتا ہے، جب تک وہ خود کو پروف کر کر کسی ایسے پلیٹ فارم پہ نہیں پہنچ جاتے کہ میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے، اور اس کے بعد پھر میڈیا سے ہی حکمرانوں کو کیوں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا ایسٹس ہے، اور اتنے کئی ہزاروں ارشد اور طلحہ جو ہے وہ بالکل بغیر کسی توجہ کے آپ کی کوشش ابھی تک کر رہے ہیں۔ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں میری عرض یہ ہوگی جی کہ مطلب طلحہ طالب ہو گئے یا ارشد ندیم ہو گئے یا حیدر علی ہو گئے، جو کہ ہمارے اثاثہ ہیں اس وقت، مطلب ان کو ہم نے گراس روٹس لیول سے سپورٹ کیا ہے۔ ارشد ندیم کو اور حیدر علی خاص طور پہ، یہ تو ہمارے پاس یہاں پہ اسی گراؤنڈ میں ٹریننگ کرتے رہے ہیں، اور مطلب ہم ان کو پورا اکوپمنٹ بھی پہنچاتے رہے ہیں۔ طلحہ طالب کو پورا اکوپمنٹ جو ہے وہ اسپورٹس بورڈ پنجاب نے دیا، اور مطلب ان کو اس لیول پہ لانے کی کوشش کریں۔ جتنے ہمارے محدود وسائل ہیں اس میں پنجاب گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے اور ایفرٹ ہے کہ مطلب وہ اپنے ان ایتھلیٹس کو لے کے آگے چلے اور ان کو انکریج کرے، تاکہ ان کو دیکھ کے مزید ایتھلیٹس جو ہیں وہ ان کی دیکھا دیکھی وہ بھی آگے آئیں۔ اچھا فواد صاحب، ایک چیز بڑی وہاں پہ الارمنگ ہوتی ہے کہ اگر ہم امریکہ کا یا چین کا دستہ دیکھیں اولمپکس میں، تو وہ کئی 100 بلکہ 1000 یا ان کے پورے دستے کی تعداد ہوتی ہے، ہر گیم میں ان کے درجنوں کھلاڑی حصہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک تو دستہ بہت مختصر ہوتا ہے، زیادہ تر اس میں آفیشلز شامل ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر پورا امتیاز یہ کہ 29 سال ہو گئے ہیں اولمپکس میں ہم نے آخری میڈل جیتا تھا۔ کب تک قوم امید رکھے کہ ہم پھر ایک بار اولمپکس میں، میں یہ پیرا اولمپکس کی بات نہیں کر رہا، میں اولمپکس جو میجر مقابلے ہیں ان میں کب ہم یہ امید رکھیں کہ پنجاب سپورٹس بورڈ کے تعاون سے ہی کوئی ہم میڈل جیت کے لائیں گولڈ کا؟ انشاءاللہ جی اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے ہمارا۔ مطلب ایتھلیٹکس دیکھ لیں آپ اور دوسری سپورٹس دیکھ لیں، ہم لوگ تحصیل لیول سے ٹیلنٹ اٹھا رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں۔ نرسری کے طور پہ ہم لوگ
ایک ایفرٹ بہت بڑی ہم نے کی ہے اس دفعہ کہ مطلب اس دفعہ کی ADP میں ہم لوگ ایک MOU سائن کیا ہے ہم نے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، جس میں 30 بچے ہم لوگ ان کو دیں گے اپنے، جو ہم لوگوں کے آئیڈینٹیفائڈ بچے ہوں گے، ہائی ٹیلنٹڈ بچے ہوں گے، وہ ان کو فزیکل ایجوکیشن میں ایڈمیشن دیں گے اور ان بچوں کا خرچہ ہم اٹھائیں گے اور ان بچوں کو آگے لے کے جو ڈفرینٹ ڈسپلنز ہیں ان میں آگے لے کے چلیں گے اور ان کو مطلب اسپورٹس کی فیسلٹی وغیرہ جو ہیں وہ ہم لوگ پرووائڈ کریں گے۔ صاحب تقریباً پنجاب میں میرا خیال ہے 2 سے 3 کروڑ بچے پڑھ رہے ہیں، چاہے اسکول لیول پہ یا کالج لیول پہ، آپ نہیں سمجھتے یہ تعداد کم ہے؟ یہ تعداد بہت کم ہے، لیکن کہیں سے ہم نے شروع کرنا ہے اور ہماری یہ ایفرٹ ہوگی کہ پرائیورٹائز اسپورٹس کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے اسپورٹس ہیں جو انڈیویجول میڈل وننگ اسپورٹس ہیں، جس میں چائنا آپ نے ذکر کیا، امریکہ، یہ اسپورٹس جو اسپورٹس کنٹریز ہیں، اسپورٹس پلینگ کنٹریز ہیں، یہ ان میں زیادہ سے زیادہ میڈلز لے کے آ رہی ہیں۔ ان اسپورٹس میں باکسنگ ہے، ویٹ لفٹنگ ہے، ریسلنگ ہے، آپ کی بیڈمنٹن ہے اور اسی طرح ایتھلیٹکس ہیں، جمناسٹکس ہیں۔ یہ وہ اسپورٹس ہیں جن کی طرف پاکستان میں کبھی توجہ نہیں دی گئی۔ ہم ان اسپورٹس کے اوپر بھی توجہ مرکوز کرنے لگے ہیں اور ان اسپورٹس کے اوپر ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے انفراسٹرکچر بھی دیں اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹ پک کر کے مطلب اس کو ٹو دا فور لے کے آئیں کہ مطلب اس کا کوئی نہ کوئی ہماری میڈل وننگ اسپورٹس کے لیے مطلب ہمارے پاس ایک ریزرو پیدا ہو۔ سر آپ نہیں سمجھتے کہ باکسنگ میں بھی مشروم گروتھ ہوئی؟ وہ جو ہمارے کراچی سے جو ہمارے بھائی ہیں جو خود ہی وہاں پہ کھیل کود کر پہنچ گئے اگر کسی لیول پہ، یہاں پر ابھی تک کچھ سٹینڈرڈ کا ہم باکسنگ کا رینک بھی نہیں بنا سکے جہاں پہ ہم پنجاب کے بچوں کو تربیت دے سکیں، کیونکہ آپ نے بھی بتایا کہ باکسنگ میں بھی میڈل جیتا جا سکتا ہے۔ سٹینڈرڈ باکسنگ رینگ ہمارے پاس، یہ باکسنگ ارینا آپ نے دیکھا ہوگا ادھر میرے دفتر کے سامنے ہی ہے، یہ ڈیوالوڈ اسکیم ہے جو 2010-11 سے ڈیوالوڈ ہے پروونشل گورنمنٹ کو۔ اس وقت ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ان کولیبریشن ہے کہ اس کا NOC ہمیں دیا جائے تاکہ ہم لوگ، یہ پچھلے 6 سال سے چلی آ رہی ہے ہمارے پاس آن گوئنگ اسکیم کے طور پہ، یہ باکسنگ ارینا اگر وہ ہمیں دے دیتے ہیں تو ہم لوگ اس کو بنا کے انشاءاللہ 1 سال میں آپ اینڈ گوئنگ کر دیں گے۔ سر اس کے ساتھ ساتھ جمناسٹک میں میڈلز کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ نے خود بھی تسلیم کیا۔ جمناسٹک میں تو میرا خیال ہے ایتھلیٹکس اور جمناسٹک میں تو ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے تو اپنا کوئی ایتھلیٹ دیکھا بھی نہیں، ایک بچی ہم نے بیڈمنٹن میں دیکھی تھی وہ ماہور، اور اس کے علاوہ یہ ارشد ندیم تھا، اس کے علاوہ تو ہم کہیں پہ میڈل کی کسی دوڑ میں پہنچ بھی نہیں سکے۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ پرائیورٹائز اسپورٹس ہیں جس کے اوپر اب ہم نے جو اپنی اسپورٹس پالیسی اپروو کروائی ہے اس دفعہ، اسی 2021 میں ہمارے مارچ میں یہ کیبنٹ سے اپروو ہوئی ہے۔ اس پالیسی کا فوکس ہوگا کہ پرائیورٹائز اسپورٹس کے اوپر فوکس کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ یہ جو ٹیلنٹ ہے، نرسریز ہیں، سکولز ہیں، تحصیلز ہیں، ان سے بچے نکالے جائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آگے آ کے پرفارم کریں اور مطلب ہمارے پاس ان کا ایک ڈیٹا بیس ہو اور ان بچوں کو لے کے آگے چلا جائے۔ فواد صاحب یہ مجھے امریکہ بھی جانے کا اتفاق ہوا، چائنا میں بھی، UK میں بھی، جمناسٹک، سوئمنگ، کوئی بھی گیم ہے وہ بچپن سے اس کو سٹارٹ کروا دیتے ہیں۔ اگر بچے کا رجحان کا انداز لگا کر بہت چھوٹی ایج میں جیسے ہی اس کی ایجوکیشن شروع ہوتی ہے اس کی وہ پروفیشنل گیم بھی ساتھ شروع ہوتی ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے ان کو ہم پر ایج ہے اس طرح، یعنی جیسے اس کی ایجوکیشن شروع ہوئی ساتھ پروفیشنل گیم بھی شروع ہو گئی، جبکہ ہم اپنے بچے کا پہلے انتظار کرتے ہیں کہ وہ کسی گیم میں اپنا نام یعنی پیدا کرے، اس کے بعد ہم اسے ڈراپ کریں۔ کیا کوئی ایسا پلان بھی ہے، کوئی ایسا روڈ میپ بھی ہے کہ جس میں ہم بچوں کو اس انیشیل لیول پہ اٹھائیں، کیونکہ جمناسٹک وغیرہ اس کے بغیر ہم ان کو کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکیں گے؟ بالکل آپ کی ٹھیک آبزرویشن ہے، اس میں ہم لوگ ان کولیبریشن ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ساتھ، ان کا رقبہ موجود ہے، بڑا رقبہ موجود ہے کالا شاکاپو میں، جی بالکل، وہاں پر وہ بنانا چاہ رہے ہیں اسپورٹس اسکول، اور وہ اسپورٹس اسکول جو ہے ہم لوگ ان ساتھ ان کولیبریشن ہے، ہم نے ان کو کوشش کرنی ہے کہ گورنمنٹ سے فنڈنگ بھی لے کے دیں اس کے اوپر۔ وہ اسکول بچوں کو 10 سال کی عمر سے لے گا اور آگے 18 سال کی عمر تک یہ بچے ان کے ساتھ رہیں گے۔ ان بچوں کے اوپر ایفرٹ کیا جائے گا، بہت اسپورٹس میں ان کو انٹرنیشنل لیول کے کوچز پرووائڈ کیے جائیں گے اور ان کی ایجوکیشن کے اوپر بھی پورا فوکس رکھا جائے گا۔ ان فیکلٹیز میں ان کو ایجوکیشن دی جائے گی جو کہ اگر وہ اسپورٹس کالج سے آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں، اسپورٹس اسکول سے آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں، نہیں ان کا وہ ٹیلنٹ جو ہے اس لیول پہ اپنے آپ کو نہیں منوا پاتے، تو بھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایووکیشن ہو کہ وہ باہر کہیں جا کے اپنا کام خود شروع کر سکیں۔ اچھا سر، اس میں ایک اور چیز، پاکستان اور انڈیا کے انفراسٹرکچر سسٹم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ایک ہی ملک تھا، آزاد ہوئے۔ بھارت نے آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک روڈ میپ بنایا، پہلے
بھارت کی بھی یہی حالت تھی جو آج ہماری ہے. ہم اکٹھے ہی چلے آ رہے ہیں. ہاکی میں کسی دور میں مطلب اولمپکس میں میڈل جیت لیتے تھے. انہوں نے ایک روڈ میپ بنایا اور اس روڈ میپ کے اثرات ہمیں آج 15 سال بعد دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ان کا ارشد کو بھی ان کے لڑکے نیرج نے ہرایا. اس طرح اور بہت ساری گیمز جو ان کے بچے بچیاں آگے آئے. کیا کوئی ایسا روڈ میپ ہم بھی بنا چکے ہیں؟ اس پہ چلے آج سفر شروع کریں. 15 سال بعد اگر میری زندگی رہی آپ کے لیے ہم اس کے نتائج دیکھتے ہیں. کیا ایسا کوئی روڈ میپ جیسے بھارت نے شروع کیا ہمارے پاس ہے؟ بالکل ہے جناب. میں نے جیسے بھی عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ ہم نے پنجاب کی اسپورٹس پالیسی پہلی مرتب کر دی ہے اور وہ کیبنٹ سے اپروو بھی ہو گئی ہے. اس کے اندر مطلب ہمارے پاس انفراسٹرکچر کے اوپر بہت فوکس ہے، جس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم کرکٹ کے ہائی پرفارمنس سینٹرز بنانے جا رہے ہیں 2، اور ایک ہاکی کا ہائی پرفارمنس سینٹر بنانے جا رہے ہیں. ہاکی کے ہائی پرفارمنس سینٹر سے میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب انڈیا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، انہوں نے 2009 میں پہلا ہائی پرفارمنس سینٹر بنایا تھا اپنا میرا خیال ہے چنئی میں. یہ ہائی پرفارمنس سینٹر ان کا بنا. اس کے بعد آج ان کی رینکنگ جو ہے جو اس وقت 15ویں ہوتی تھی وہ آج 3رے نمبر پر ہیں دنیا میں. سر ہاکی کی حد تک تو میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بنانا چاہیے اسپورٹس بورڈ کو. کرکٹ کیوں؟ کرکٹ پہ تو پی سی بی کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے، اربوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، تو وہ تو آلریڈی ہمارے کام ہو رہا ہے. تو یہی رقم یہی فنڈز کسی اور گیم کی طرف کیوں نہیں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس میں ہائی پرفارمنس سینٹر بنانے میں جو ہمارا کانسیپٹ ہے بیسکلی ایک فیصل آباد میں ہم بنانے جا رہے ہیں کرکٹ ہائی پرفارمنس سینٹر، ایک سیالکوٹ میں بنانے جا رہے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس طرح کا کوئی سینٹر پہلے موجود نہیں تھا، اور ہم اپنے ینگ ٹیلنٹ کو بیسکلی اسٹرینتھ، اسٹیمنا اور اسکل کے اوپر ٹرین کرنا ہے ہم نے، اور ان کو گروم کرنا ہے. جو پاکستان میں گروم کرکٹرز کی کمی ہے، اور ان کو ٹیکنیک ان کی ٹھیک کرنی ہے. یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو ہمارے پاس ایک گروم سیٹ آف کرکٹر جو ہوگا وہ نکلا کرے گا. ویسے بھی انڈر 16 آپ کو پتہ ہے کرکٹ جو ہے وہ پی سی بی کی نہیں، وہ ہماری اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو ہم بچوں کو ینگ پکڑیں گے اور ان کو لے کے آئیں گے کرکٹ ہائی پرفارمنس سینٹرز میں، اور ادھر ان کی گرومنگ ہوگی. تو آج صاحب مجھے بریک کا بار آ جا رہا ہے، اس کے بعد میں ایک بار پھر آپ کے پاس ہاکی کی طرف آؤں گا جو ہمارا قومی کھیل ہے، لیکن اس وقت ہمارا اس میں کہیں پہ نمبر نہیں ہے. لیکن آپ کا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہے سیکرٹری اسپورٹس پنجاب فواد ہاشم ربانی صاحب. ان سے ہم بات کر رہے تھے. فواد صاحب، حال ہی میں وومن ہاکی چیمپئن شپ آپ نے کروائی، کیسا یہ تجربہ رہا؟ اس سے ہم امید رکھیں کہ وومن ہاکی ٹیم میں ہم کچھ رینکنگ ورلڈ میں ہماری بہتر ہو سکے گی. جی بالکل. مطلب میں سے کیوں لیتے ہوئے آپ کی بات سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ پچھلی گورنمنٹ نے یوتھ فیسٹیول کروایا، اس کے اوپر بھی نیب کھلی، اور انہوں نے مطلب جو اس طرح کے اسپورٹس کمپلیکسز جو ڈیلے ہوئے، ناروال اسپورٹس کمپلیکس ہے اور دوسرے اس طرح کے وہ ہیں جس میں بعد میں نیب کے انکوائریز کھلی. اس گورنمنٹ نے ایفرٹ کیا ہے کہ مطلب جیسے ویمن طبقہ ہے ایک جس کی طرف اتنا دھیان نہیں دیا جاتا ہمارے یہاں، ہم لوگوں نے مطلب ان کے لیے یہ فرسٹ چیف منسٹر 5 اسائڈ نیشنل ہاکی چیمپئن شپ کروائی ہے. اور مطلب اس میں ہماری پاکستان سے مختلف ڈپارٹمنٹس کی اور مختلف پروونسز کی ٹیموں نے حصہ لیا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے اس سے کہ مطلب میکسیمم ٹیلنٹ ہمارا اسپاٹ ہو ادھر سے، اور مطلب اس کو لے کے ہم آگے چلیں جو ہماری انٹرنیشنل ٹیم کی طرف بھی ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکے. صاحب کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں نے تو یہ آپ کے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم اس میں وہ میچ بھی دیکھے ہیں بچپن میں جس میں سمیر اللہ، کلیم اللہ گراؤنڈ پہ بھاگ ہوتے تھے، اور آج اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا آسپتال بھی خراب پڑا ہے. کب اس پہ کام شروع ہوگا؟ اس کے لیے تو شاید کوئی فنڈ بھی مختص کیے گئے ہیں. اس ایسٹروٹرف کے لیے فنڈ مختص کر دیے گئے ہیں ہمارے پاس، اور انشاءاللہ اسی سال یہ ہم ریپلیس کر دیں گے اور اس کو ایز اے پریکٹس ٹریننگ ایسٹروٹرف کے طور پہ یوز کیا جائے گا، یہ جو ایگزسٹنگ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن موجود ہے، اس کی سیاست کی وجہ سے ہاکی کا کھیل تو تباہ ہو چکا. کیا وجہ ہے کہ جو ان کے کرنے والے کام ہیں وہ اسپورٹس بورڈ کو کرنے پڑ رہے ہیں، اور کیوں حکومت پنجاب انٹروین نہیں کرتی؟ اور جو تماشا یہ شروع ہوا ہے ہاکی فیڈریشن کی کرسی کے اوپر ایک پاور چیئر کا وہ چل رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے اور تاکہ ہمارے جو اصل توجہ کھیل کی طرف ہو. نہیں، میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا یہاں پہ. پاکستان ہاکی فیڈریشن بھی اپنا کام کر رہی ہے،
اور ہم لوگ مل جل کے مطلب ہم نے یہ مل جل کے یہ اسپورٹ بھی یہ جو ایونٹ ہوا ہے ابھی ویمن والا یہ مل جل کے کروایا ہے اور آگے بھی ہم کرنے ہاکی کے اندر مطلب بڑے بڑے ایونٹ کروانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے بارے میں آپ کو جلد آگاہ کریں گے. اور کب تک ہم یہ یقین رکھیں کہ ہماری ٹیم چلے اپنا ٹاپ 3 میں ٹاپ 5 میں ہی آ جائے؟ انشاءاللہ جلد ہوگا کیونکہ یہ ہاکی ہائی پرفارمنس سینٹر بھی جو ہم بنانے جا رہے ہیں یہ ہم رقص چھبیل میں بنانے جا رہے ہیں. جو ہمارا اولمپک ولیج ہے 4 ارب کا پروجیکٹ ہے وہاں پہ وہ بنے گا اگلے 2 سے 2.5 سال میں. اس کے اندر یہ بھی ہاکی ہائی پرفارمنس سینٹر بھی وہیں پہ بنے گا. اچھا فواد صاحب, مجھے کرکٹ کے حوالے سے شکایات کی کھلاڑیوں نے کہ کرکٹرز اس لیے نئے پیدا نہیں ہو رہے کہ پہلے ڈپارٹمنٹل کرکٹ تھی اور کرکٹ بیس پہ لوگوں کو امپلائمنٹ دی جاتی تھی. اس سے کیا ہوتا تھا کہ ان کے گھر کا کچن سیف ہو جاتا تھا, وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے کھیلتے تھے. مختلف بینکس, مختلف ادارے, نیشنل ادارے ان کو موقع دیتے تھے. ایک تو وہ بند ہو گیا جس کی وجہ سے ہمیں گراس روٹ لیول پہ یا انیشیل لیول پہ کرکٹرز نہیں مل رہے. یہی کہانی ہاکی کے ساتھ اور ہماری دیگر گیمز کے ساتھ بھی ہے. پہلے ہاکی کے پلیئرز کو آپ جو حکومت پنجاب یا وفاقی حکومت ملازمتیں دیتی تھی, ملازمتوں کے مواقع ملتے تھے, ان ڈپارٹمنٹس کی طرف سے وہ کھیلتے تھے, ان میں سے پھر پلیئر ایمرج ہو کر آگے آ کر نیشنل اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے تھے. یہ آپ نے کبھی حکومت پنجاب میٹنگ جب ہوتی ہے, سی ایم صاحب بھی بیٹھتے ہیں, اس میں کبھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب تک ہم یہ ڈپارٹمنٹس میں ان کے لیے نوکریوں کے دروازے نہیں کھولیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے؟ نہیں, اس میں جی میرا ویو یہ ہے کہ یہ جو ریجنل کرکٹ کا ہم لوگوں نے اور ریجنل گیمز کا ہم لوگوں نے انعقاد کیا ہوا ہے مطلب اس دور حکومت میں, وہ بیسکلی اٹ از اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. وہ ریجنل ہمیں گیمز سے تحصیل لیول پہ اور سب تحصیل لیول پہ وہ ٹیلنٹ ملتا ہے جو آگے ڈسٹرکٹ پہ آتا ہے, ڈسٹرکٹ سے پھر ہمارے پاس پروونشل لیول پہ اور انٹر ڈویژنل لیول پہ وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ریسٹرکچر ہو کے سامنے آتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ مطلب ہم لوگوں نے پہلا پاکستان میں بلکہ پنجاب میں پہلی دفعہ یہ ایک اسپورٹس ڈیش بورڈ بنایا ہے. اسپورٹس ڈیش بورڈ میں ہمارے پاس انٹیگریٹڈ اسپورٹس کیلنڈر کی ایک گنجائش ہے اور جو کہ ہم نے بنا لیا ہے اور مطلب اس کے اوپر سپتمبر 2021 سے کام بھی شروع ہو گیا ہے اور مطلب اس پہ یہ اسپورٹس ڈفرینٹ تحصیل لیول کے اوپر یہ اسپورٹس ہو رہی ہیں اور ہم اس کا ریکارڈ بھی رکھ رہے ہیں اور اس سے ڈیٹا بیس بھی اپنا مکمل کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں کہ کون کون سا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے. فواد صاحب, ابھی بھی آپ کا بجٹ کا اگر جائزہ لیں تو زیادہ بڑے پروجیکٹس تو بڑے شہروں لاہور اور جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ہیں, چھوٹے شہروں میں تو ابھی بھی کوئی ہمیں ویسے سگنیفیکنٹ پروجیکٹس نظر نہیں آ رہے. ویسے اسٹیڈیمز گیمز کے لیے ان کے لیے جو جگہ مختص کی جانی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی. نہیں, میں آپ سے پھر اس سے ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کروں گا. 66 تحصیل ہماری ایسی پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھی پچھلے سال جن میں ہمارا کوئی اسپورٹس انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا. ان میں سے 14 میں ہم لوگوں نے تحصیل اسپورٹس کمپلیکسز مکمل بنا لیے ہیں اور ان 14 میں یہ تحصیل اسپورٹس کمپلیکسز میں آپ کے پاس فٹ بال گراؤنڈ ہوتا ہے, آپ کے پاس ہاکی گراؤنڈ ہوتا ہے, والی بال, باسکٹ بال, بیڈمنٹن, جاگنگ ٹریک اور مطلب آپ کے پاس اس طرح کی اسپورٹس کی تمام سہولتیں موجود ہوتی ہیں ود ان ون فریم آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. اور تو یہ 14 میں بنا لیا گیا ہے اور 17 میں ہم مزید بنانے جا رہے ہیں. تو 31 تحصیلیں ہماری 66 میں سے انشاءاللہ اس سال پوری ہونے جا رہی ہیں. فواد صاحب, ایک ہے سوئمنگ, ایک ایسا کھیل ہے جس میں ہم کہیں دور دور تک ہے ہی نہیں. اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سوئمنگ پولز جو بنائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر عمرہ کے استعمال میں ہی رہ جاتے ہیں. یعنی جو ہمارے بچے جن کو وہ استعمال کرنا چاہیے, اس کی ایک مثال ہوا گجرات میں ایک سوئمنگ سینٹر جم خانہ میں بنا دیا گیا. اب آپ خود سوچیں کہ جم خانہ میں کوئی غریب بچہ جا کر اس کو استعمال کر سکے گا؟ نہیں, یہ پوائنٹ از ویری ویل ٹیکن جی. ہم نے اس دفعہ بھی کوشش کی تھی اپنے اے ڈی پی میں کہ ہم کو 5 سے 10 سوئمنگ پولز لے کے آئیں, غریب علاقوں کے اندر لے کے آئیں اور مطلب 25 میٹر سوئمنگ پول ود 8 لینز وہ لے کے آئیں تاکہ مطلب اس میں سے کچھ ہمارے اپروو ہوئے ہیں اور مطلب کچھ ہم لوگ مزید انشاءاللہ اگلے سال اس پروجیکٹ کو کنٹینیو کریں گے. ہمارا نشتر پارک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا سوئمنگ پول انٹرنیشنل لیول کا سوئمنگ پول ہے اور یہ 50 میٹر سوئمنگ پول ہے, 8 لین سوئمنگ پول ہے. رائے تیمور بھٹی صاحب نے خود بھی مجھے ذکر کیا, پریس کانفرنسز بھی ہم نے ان کی دیکھی کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلی اسپورٹس پالیسی اناؤنس کی جی, اور ہمیں بتایا بھی کہ جی آج تک پنجاب کی اسپورٹس پالیسی تھی ہی نہیں.
لیکن کابینہ سے کیبنٹ سے انہوں نے منظور بھی کروا لیا, وہ بھی ہمیں انہوں نے بتایا, پنجاب اسمبلی میں ایک بار ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جی, لیکن ابھی تک وہ لانچ نہیں ہو سکی. اس کی وجوہات کیا فنڈز نہیں ہیں, گورنمنٹ کی پریورٹی؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے, کووڈ کے مسائل سامنے آئے. بیسکلی ایک دو دفعہ ہم لانچ کرنے گئے تو وہ کووڈ کے مسائل جس میں آپ سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ لوگوں کو نہیں بٹھا سکتے سیریمنی کے اندر, اس کی وجہ سے ہماری یہ لانچ بھی افیکٹ ہوئی. اس کی وجہ سے ہم ایک ہائی پرفارمنس ایوارڈ کروانا چاہ رہے ہیں, ہائی اچیورز ایوارڈ کروانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہمیں ٹائم نہیں مل پایا بیکاز آف کووڈ ریسٹرکشن. تو جیسے یہ کووڈ ریسٹرکشن تھوڑی ایز آؤٹ جیسے اب ہو رہی ہیں تو ہمیں پوری امید ہے کہ سی ایم سے ہمیں اس کے لیے ٹائم ملے گا, اور ہم نے یہ ہائی اچیورز ایوارڈ بھی کروانے ہیں اور اپنی اسپورٹس پالیسی بھی لانچ کرنی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ پہلی اسپورٹس پالیسی دینے جا رہے ہیں, اس میں ایسا کیا ہے؟ کیونکہ میں تو رانا مشہور صاحب کی بھی مجھے وہ یاد ہے, گفتگو بھی یاد ہے, پریس کانفرنس بھی یاد ہے کہ جی ہم بہت بڑا یوتھ فیسٹیول کروانے جا رہے ہیں, پنجاب کے لیے گیم چینجر, پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا, لیکن وہ نیب کے لیے گیم چینجر ثابت ہوا, پنجاب یا ملک کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اسی طرح اب موجودہ گورنمنٹ جو اپنی اسپورٹس پالیسی کا اتنی دیر سے یہ شد و مت سے بیان کیا جا رہا ہے, آپ مجھے بتائیں یہ کیسے یہ ہیلپ آؤٹ کرے گی, کیا سنگ میل ثابت ہوگا نیا جو کہا؟ یہ جو ہماری اسپورٹس پالیسی ہے جی, یہ بیسکلی 4 پلرز کے اوپر قائم کی گئی ہے. پہلا پلر اس کا ہے انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کرکٹ ہائی پرفارمنس سینٹرز ہیں, اولمپک ولیج ہے, ہماری تحصیل اسپورٹس کمپلیکسز کا میں نے ذکر کیا, عمران خان صاحب کا, پرائم منسٹر صاحب کا جو اپنا ویژن ہے سافٹ سپورٹس گراؤنڈز دینے کا, پلے فیلڈز دینے کا یونین کاؤنسل لیول کے اوپر, وہ ہم نے 105 بنا لیے ہیں اور 300 پلس بنانے جا رہے ہیں اس سال انشاءاللہ. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول کا اسکواش کمپلیکس جس کے اوپر 28 سال سے کام بند تھا, وہ ہم نے یہاں پہ شروع کروایا ہے. انٹرنیشنل اسکواش کمپلیکس جو ہے انشاءاللہ یہ بھی ہمارا اگلے دسمبر سے پہلے کمپلیٹ ہوگا. انٹرنیشنل ٹینس ارینا ہمارا مارچ 2022 تک کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. 5 اسٹار ہوٹل ہم لوگ بنانے کے لیے ہم نے 23 سے 24 کنال رقبہ جو ہے وہ مختص کیا ہوا ہے نشتر پارک کے اندر ہی, اور اس کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر یہ جانا ہے ہم نے بیسکلی اس ہوٹل کے لیے, اور جس کے لیے ٹرانزیکشن ایڈوائزر جو ہے وہ پی 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 اتھارٹی نے اپوائنٹ کر دیا ہے, ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, اور مطلب انہوں نے اس کو لے کے پروجیکٹ کو آگے چلنا ہے. تو وہ بھی ہم لوگ انفراسٹرکچر تو آپ کے سامنے میں نے کچھ بیان کر دیا. اس کے علاوہ بیسکلی اس کا دوسرا پلر جو ہے وہ ہے پلیئر ڈیولپمنٹ. پلیئر ڈیولپمنٹ میں ہم پرائیورٹائز اسپورٹس کا ذکر میں پہلے آپ سے کر چکا کہ ہم لوگ انڈیویجول اسپورٹس کی طرف جو زیادہ میڈل وننگ اسپورٹس ہیں ان کی طرف ہمارا زیادہ دھیان ہوگا. اور اس کے علاوہ کوچنگ اور ٹریننگ اکیڈمیز اس گورنمنٹ کے دور میں ہم لوگوں نے ککھڑ میں مثال کے طور پہ بیڈمنٹن, کرکٹ اور ہاکی کی اکیڈمی, ڈی جی خان میں کرکٹ کی اکیڈمی, ساہیوال میں ایتھلیٹکس, لاہور میں ایتھلیٹکس, ٹینس, ہاکی اور آرچری, گوجرا میں ہاکی جو کہ ان کولیبوریشن ود لوکل آرگنائزیشنز ہے, میاں والی میں کرکٹ, جھنگ اور راولپنڈی میں آرچری کی اکیڈمیز جو ہیں وہ اس دور حکومت میں قائم کی گئی ہیں, جو کہ پہلے ایک بھی ان میں سے نہیں ہوا کرتی تھی. فواد صاحب مجھے ایک اس میں جو چیز مسنگ نظر آ رہی ہے وہ خواتین کے حوالے سے ہے, لیکن مجھے بات کرنے لگا تھا بریک کے بعد میں آپ سے بات کروں گا. فواد صاحب سے خواتین کی سپورٹس کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن آپ کا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری اسپورٹس پنجاب فواد ہاشم ربانی, ان سے ہم بات کرتے ہیں. فواد صاحب, موجودہ حکومت دور حکومت میں یقیناً کووڈ کی وجہ سے بھی فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں پوری دنیا میں, اس کا اثر گیمز پہ بھی آیا ہے, کالج اور یونیورسٹی لیول پہ, اور خصوصاً خواتین کی گیمز پہ. میں مثال دوں گا لاہور کالج یونیورسٹی اور یہ گریڈ صرف لاہور کے کہ یہاں سے ہماری قومی ٹیم میں بڑا ان کا کردار رہا ہے, بڑا ان کا یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کے پلیئرز کرکٹ ٹیم کے لیے, لیکن اب ان کے پاس بھی گیمز کے لیے فنڈز نہیں ہیں. تو کیا اسپورٹس بورڈ پنجاب کولیبریشن کے ساتھ کوئی ان کے ایسی گیمز جس میں خواتین آگے آ سکیں اور ملک کے لیے میڈلز بھی جیت سکیں؟ جی, ہماری جو اسپورٹس پالیسی ہے اس کا جو چوتھا پلر ہے وہ خواتین اور ڈفرینٹلی ایبلڈ چلڈرن کے لیے ہے. اور خواتین جو ہیں بیسکلی یہ ایک فلکرم ہے ہماری پالیسی کا. اس کے اوپر مطلب یوں ہے کہ خواتین کے لیے انفراسٹرکچر بھی ڈفرینٹ ہم لوگ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, اور خواتین کے لیے ڈفرینٹلی ہم لوگ کوچنگ اور ٹریننگ کے فیسلٹیز بھی جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ ہماری پالیسی کا اینکر ہے, ہماری پالیسی کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. تو کیا یہ جو یونیورسٹی اور کالجز میں سپورٹس ہو رہی ہیں ان کو بھی سپورٹ کیا جائے گا اگر وہ لیک آف فنڈس کی وجہ سے اب وہ اسکویز ہوتی جا رہی ہیں؟
ہم ان کے ساتھ بھی کولیبریشن کرنے کو تیار ہیں پوری طرح. اس پاسبلٹی کو بھی ہم لوگ انشاءاللہ ایکسپلور کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں سر کہ یہاں پر کرکٹرز جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر بین الملک جا رہے ہیں, وہ صرف وہ جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ بند ہوئی, اسی طرح آپ جو اتنی بڑی پالیسی لے کے چل رہے ہیں, ان تمام پلیئرز کا, وہ آرچری کے ہوں, وہ فٹ بال کے ہوں, وہ ایتھلیٹکس میں ہوں, وہ جمناسٹک میں ہوں, ان کا روزگار کیسے چلے گا؟ یعنی یہ گیمز کھیلنے کے لیے آپ کو پتا ہے, میں خود سپورٹس کرتا ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ اس کے لیے ایک خاص ڈائٹ چاہیے, میل چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو فائنینشلی آپ کے پاس کوئی فنڈس تو ہونے چاہیے. جی پاسبلی یہی بات تھی جو میں آپ سے ارلیئر بھی کرنے جا رہا تھا. وہ یہ ہے کہ ہمارا جو تیسرا پلر ہے اسپورٹس پالیسی کا, وہ اسپورٹس ویلفیئر ہے, اسپورٹس پرسنس کی ویلفیئر. اسپورٹس پرسنس کی ویلفیئر میں ہم لوگوں نے گورنمنٹ سے 75 ملین 7.5 کروڑ روپیہ اس سال کے لیے درخواست کی ہوئی ہے, جس کی پوری ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ. گورنمنٹ بہت سپورٹیو ہے اس کام کے لیے. کیا آپ چیف منسٹر صاحب کو کافی ہوگا اس سال کے لیے 7.5 کروڑ ملے گا, اگلے سال ہم پھر موو کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں ہمارا کانسیپٹ یہ ہے بیسکلی کہ یہ پلیئر انڈاؤمنٹ کے لیے یوز ہوگا, اور اس پیسے سے ہم لوگ اسکالرشپ اور اسٹائپنڈ دیں گے ڈیزرونگ پلیئرس کو, ویٹرنس کو, آفیشلس کو, اور مطلب جو ہم ایک پہلی دفعہ اسپورٹس میں اسپورٹس ہیلتھ انشورنس لا رہے ہیں, تو اسپورٹس ہیلتھ انشورنس کا جو پریمیم ہوگا وہ بھی اسی اماؤنٹ سے پے کیا جائے گا. ٹھیک. اور اس میں یعنی کہ مرد اور خواتین دونوں کی تخصیص نہیں ہے, دونوں کے لیے یہ موجود ہے. اور یہ ہم امید رکھیں کہ یہ پہلے سال تو یہ بہت تھوڑی سی رقم ہے, 7.5 کروڑ, اگلے سال اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا میں پھر اپنا پہلے بھی آپ سے سوال کر چکا فیڈریشنز کے حوالے سے کہ اس میں وہ چاہے وہ کسی بھی اس میں ہو, فٹ بال فیڈریشن کا آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا ہماری جگہ آئی ہوئی ہے, ہماری ممبرشپ تک منسوخ ہونے پہ آ گئی فیفا سے. پنجاب گورنمنٹ اپنے لیول پہ اگر صرف پنجاب کی حد تک بات کی جائے, کوئی سسٹم کیوں نہیں بنا پا رہی؟ یہ جو جاگیریں بن چکی ہیں, جیسے کہ آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ فٹ بال فیڈریشن کے حوالے سے کتنا یہاں پہ ہمارا مذاق بنا پوری دنیا میں, دوسری گیمز ہیں, اس کے حوالے سے کوئی پالیسی کیوں نہیں بنائی جا رہی کہ یہ جو جھگڑے ہیں, یہ جو اقتدار کی کرسی کی لڑائی ہے, یہ نہ ہو؟ جی گورنمنٹ اپنے لیول پہ پوری ایفرٹ کر رہی ہے اس میں کہ مطلب ان آرگنائزیشن کے رولز کو فارملائز کیا جائے اور ریگولیٹ کیا جائے ٹو دی ایکسٹینٹ جس طرح اولمپک ایسوسی ایشن بھی ہماری ہے, اس کو ٹیگ کیا جائے ود اٹس پرفارمنس بیسکلی اوور دی پاسٹ 20 ایئرز. تو گورنمنٹ از ورکنگ آن دوز لائن, تو انشاءاللہ اس میں آپ کو جلد کوئی نہ کوئی یہ تمام جو قضیے ہیں, یہ جو جھگڑے ہیں, یہ ہمیں نبٹتے نظر آئیں گے انشاءاللہ. کوشش گورنمنٹ پوری کر رہی ہے اس طرح. اچھا فیڈرل گورنمنٹ اسپیشلی کووڈ کی وجہ سے ہم نہیں دیکھ سکے, ہمارے جو پنجاب لیول کی گیمز تھیں وہ تمام ٹورنامنٹس ہم ان کا انعقاد اس طرح نہیں دیکھ سکے جس طرح کہ آپ کی فرسٹ اسپورٹس پالیسی میں بھی مینشن کیا گیا تھا کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ کرائے جائیں گے. تو اب جیسا کہ تھوڑا سا کووڈ کے حوالے سے تھوڑا سا نرمی آ رہی ہے اور دوسرا لوگ ویکسینیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں, تو ہم یہ امید رکھیں کہ جلد ہی کوئی پنجاب لیول پہ گیمز ہوں گی جس میں ہمارے بچے پورے پنجاب سے اپنا وہ ٹیلنٹ دکھانے کا ان کو موقع مل سکے گا. میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کروں گا کہ مطلب پری کووڈ جیسے کبڈی ورلڈ کپ ہوا 2020 میں, جی اس کے بعد کووڈ سے اب تک نہیں. جی کووڈ سے اب تک بھی ہم لوگوں نے کووڈ کے ہوتے ہوئے بھی یہاں پہ قائد اعظم انٹر ڈویژنل گیمز کروائی ہیں, جس میں ٹینس, بیڈمنٹن, آرچری, سائیکلنگ, ٹیبل ٹینس, ایتھلیٹکس, پاور لفٹنگ اور ویٹ لفٹنگ جیسی سپورٹس شامل تھیں. وہ ہم نے کووڈ کے ہوتے ہوئے کیونکہ نان کانٹیکٹ سپورٹس تھیں تو ان کے انعقاد ہم لوگوں نے کروایا بڑی سکسیسفلی. اب یہ 5 سائیڈ نیشنل ہاکی ٹورنامنٹ آپ کے سامنے ہوا ہے ویمن کا. اس کے علاوہ ہم لوگ پنجاب فاسٹسٹ مین اینڈ فاسٹسٹ وومن کروانے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے مہینے, اور پنجاب فٹ بال لیگ میں لانچ کرنے جا رہا ہوں. جی اچھا انشاءاللہ دسمبر میں یا لیٹسٹ جنوری میں پنجاب فٹ بال لیگ. اس میں کوئی 32 کلبز ہوں گے, کلب لیول لیگ ہوگی, 32 کلبز ہوں گے, اور مطلب نچلے لیول سے یہ لوگ کھیل کے تو ایک کرسٹلائز ہو کے اوپر آئیں گے, تو 16 کو ٹیمیں جو ہیں وہ کلب اس لیگ کا حصہ ہوں گی. ٹھیک, اور اسے ہم دیکھ سکیں گے فٹ بال ریوائیو ہوتے ہوئے نظر آئے گا. فواد صاحب آپ چونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہیں, سوری میں اگر آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کروں, پنجاب گیمز جس کا انعقاد اس گورنمنٹ نے 8 سال بعد 8.5 سال بعد 2019 میں کروایا. جی بالکل. اب 2022 میں ہم انشاءاللہ جنوری یا فیبروری میں پنجاب گیمز بھی دوبارہ کروانے جا رہے ہیں. کووڈ کی وجہ سے 1 یا 2 سال یہ تھوڑا سا اس کی وجہ سے روکا.
آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں کام کرتے آئے ہیں, بطور ڈپٹی کمشنر بھی آپ نے کام کیا ہوگا, بطور کمشنر بھی کیا ہوگا. ہمیں جو سب سے بڑا اس میں نظر آ رہا ہے, سکم نظر آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح انڈیا میں, چین میں, امریکہ میں جتنے بھی یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, انڈیا تو خیر ابھی ترقی یافتہ نہیں ہوا, اس میں انڈسٹریز جو ہیں, بزنس مین جو ہیں, وہ گیمز کی مدد کو آتے ہیں, وہ اسپانسر کرتے ہیں, جس سے وہ فلرش کرتی ہیں. یہ صرف حکومت اپنے بل پہ نہیں کر سکتی, اور پاکستان جیسی غریب حکومت تو بالکل بھی نہیں کر سکتی. تو کیا ہی اچھا نہ ہو کہ ان کانٹیکٹس کو استعمال کیا جائے. مثلا اگر سیالکوٹ میں آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں تو آپ کو فنڈز لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں پر تو اگر لوکل چیمبر کے ساتھ آپ کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں, ڈپٹی کمشنر, کمشنر, وہ ان کو اگر کہیں, وہ اگر آ کر اسپانسر کریں. اسی طرح گجرانوالہ میں بھی بہت پوٹینشیل ہے, گجرات میں بہت پوٹینشیل ہے, بہت سارے ہمارے شہر ہیں جن میں بہت پوٹینشیل ہے کہ وہاں پہ ہم اگر جو ہماری جو بزنس اور انڈسٹری کلاس ہے اس کو اگر انوائٹ کریں, اور وہ آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اگر ان کو ریکویسٹ کرے تو بڑی مدد مل سکتی ہے آپ کو. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ, اور ہم لوگ ان لائنز پہ کام بھی کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو مختلف لیولز کے اوپر انگیج کرنے کے ایفرٹس کیے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ نیئر فیوچر ان کے کولیبریشن کے ساتھ کوئی بڑا ایونٹ بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے جس میں یہ ان کو فائنانس کریں گے. اچھا, ایک اور اسکیم میں نے دیکھی باہر کے ملکوں میں, اس میں کوئی ایک انڈسٹری کچھ پلیئرز کو یا کسی ایک پلیئر کو وہ اپنے کوانٹم, اپنے حجم کے حساب سے دیکھتے ہیں, اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یعنی کہ ان کو ان کا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہی ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ یہ بچہ یا یہ بچی ڈیزرونگ ہے, اس کی یہ اب تک کی اچیومنٹس ہیں. وہ انڈسٹری یا وہ بزنس گروپ اس کو اڈاپٹ کر دیتا ہے, اور وہ ان کا پھر ایک ایمبیسڈر بھی بن جاتا ہے. تشہیر کے لیے بھی وہ بچہ یا بچی جس طرح وہ گروم کرتا جاتا ہے, وہ ان کی تشہیر کا بھی باعث بنتا ہے. اس طرح کی بھی کوئی پالیسی آپ نے رکھی جس میں ان لوگوں کو انوائٹ کیا جائے کہ یہ بچے صرف پنجاب گورنمنٹ ہی نہ ان کو سپورٹ کرے, یہ ان کو اڈاپٹ کر لیں صرف ان کی اسپورٹس کے خرچے کی حد تک. بالکل, یہ بڑا وائبل آپ کا سجیشن ہے, اور مطلب اس طرف بھی ہم لوگوں نے سوچا بھی ہے, اور مطلب وی آر ان ٹاکس ود سرٹن بزنس گروپس آلسو کہ مطلب اس طرح یہ جو ہمارے لوگ, جو بچے اسپیشلی جو کوئی پرفارمنس دے کے آئے ہیں, ان کو وہ اڈاپٹ کریں, اور ہمیں کچھ پازیٹیو رسپانس اس طرف سے ملنا شروع ہو بھی رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا فیوچر میں. فواد صاحب, برطانیہ تو بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے, یورپی یونین بھی چاہتے ہیں, وہ ہماری تعلیم کے شعبے میں, ہیلتھ کے شعبے میں مدد کرنے کو تیار ہیں. کیا کبھی کسی نے یہ سوچا کہ ان کو سپورٹس میں بھی انوائٹ کیا جائے کہ جس میں وہ کچھ ہماری ہیلپ کر سکیں, فنڈنگ کر سکیں؟ کیونکہ یہاں پہ بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں, برطانیہ تو خصوصی طور پہ کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے, ہم ان کی اس کے ممبر بھی ہیں جو ان کی کامن ویلتھ کے, تو ان کو انوائٹ کیا جائے کہ وہ اس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں, چاہے ہمارے بچوں کو وہاں لے جا کر, یا وہاں سے کچھ ایسے کہ ہمیں پیسے نہ خرچنے پڑے, ان کے کوچز آ کر یہاں فری ان کی ہیلپ کریں. یہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ مطلب ہم لوگ انٹرنیشنل لیول کے کوچز ارینج کریں گے جی سی یو کے کولیبریشن میں جو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ جو ہمارا اسپورٹس پول بھی بن رہا ہے گلبرگ ڈگری کالج فار بوائز, جو جس میں ہم 30 بچے اس سال لیں گے, اس میں بھی انٹرنیشنل لیول کے کوچز, انٹرنیشنل سرٹیفائڈ کوچز ہم لوگ لیں گے, جو کہ ان بچوں کو بیسکلی یہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹی کو آگے لے کے گورنمنٹ کچھ خرچ کرے گی ان کو خدمات کے, ان انٹرنیشنل کوچز کو ان کی خدمات کے. جی, اس کے لیے ہم, میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر ہم ان ملکوں سے بات کریں, اگر ہم تھرو ہماری وزارت خارجہ ہی بات کریں, جی, اور یہ ہماری مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے, جس طرح وہ تعلیم اور ہیلتھ میں, دیٹ از اے ویری گڈ سجیشن, دیٹ از اے ویری گڈ سجیشن. انشاءاللہ اس کو بھی ٹیک اپ کرتے ہیں ان ملکوں کے ساتھ. ہمارا جو ہمسایہ ملک چین, جس سے ہم دفاعی میدان میں بھی اور بہت سارے سی پیک کے میدان میں ان سے مدد لے رہے ہیں, کیا اس فیلڈ میں بھی کوئی مدد کے حوالے سے ان سے بھی کبھی بات ہوئی؟ جیسے میں نے ابھی برطانیہ کا ذکر کیا کہ وہ آئے, اور جس طرح وہ ان کی سکسیس سٹوری ہے ایک دم, وہ پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ گئے. اس وقت دنیا کے 2 جو لیڈنگ کنٹریز ہیں ان میں امریکہ تو پہلے بھی تھا, چین اب دوسرا ملک بن کے ابھرا ہے. ہم یہ چائنا کے ماڈل کو بیسکلی اسٹڈی کر کے, جو 10 سال سے اوپر کے بچے, یہ جو جی سی یو والا ہمارا کانسیپٹ ہے بنانے کا اسپورٹس اسکول, ادھر سے بیسکلی ہم لوگوں نے انفلوئنس ہو کے یہ اٹھایا ہے آئیڈیا کہ 8 سے 10 سال کے بچے جو ہیں ان کو اٹھایا جائے, اور مطلب پوری ان کی نیوٹریشن سے لے کے, اسپورٹ سے لے کے, تعلیم کی
ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ ہمیں انٹرنیشنل لیول کے ایتھلیٹس بن کے دکھا سکیں۔ فواز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو پہلی اسپورٹس پالیسی ہے پنجاب کی یہ کامیابی سے ہمکنار ہو، اور اولمپکس میں جو ہم امید لگائے بیٹھے ہیں پچھلے 29 سال سے کہ کوئی گولڈ چلے سلور میڈل بھی پاکستان کے لیے آئے وہ آ سکے۔ ناظرین، حکومت پنجاب کا بڑا وائٹل رول ہونا چاہیے اسپورٹس کے حوالے سے، کھیلوں کی ترویج کے حوالے سے صوبے میں ان کو کام کرنا چاہیے، لیکن ہمیں صرف اس پہ ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ میں درخواست کروں گا ان تمام جو ہمارے لیڈنگ بزنس گروپ ہیں، انڈسٹریسٹ ہیں، ہمارے مشروب بنانے والی کمپنیاں ہیں، کہ صرف کرکٹ ہی نہیں وہ دیگر گیمز کی طرف بھی، یہ بھی آپ کی قومی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس ملک سے کروڑوں روپے اربوں روپے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو اس ملک کا بھی آپ پہ حق ہے کہ آپ خود بھی آگے آئیں۔ یقیناً حکومت کا ہی بنیادی رول ہونا چاہیے، مرکزی کردار حکومت کو ہی ادا کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسی گیمز جس سے پوٹینشیل تو موجود ہے، جیسے میرے سامنے یہ طلحہ طالب اور یہ ارشد ندیم اور یہ جس طرح یہ حیدر بچہ جس طرح گولڈ میڈل جیت کے لایا، یہ پوٹینشیل تھا تو یہ لوگ آگے آئے، ان نامساعد حالات میں بھی یہ آگے آئے۔ اگر تھوڑی سی آپ کی توجہ اور آپ کی مدد شامل ہو تو ایسے بہت سارے بچے آگے آ سکتے ہیں، اور یقیناً جو پاکستان کے لیے نہیں بلکہ آپ کے گروپس کے لیے بھی جن کو آپ اڈاپٹ کریں گے، آپ کے لیے بھی نیک نامی کا باعث بنیں گے۔ اپنے ہوسٹ یار شجاع کو اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔